اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 12 سال کے عرصہ میں سورۃ بقرہ پڑھی ہے. حضرت عمر فاروق نے 12 سال کے عرصہ میں سورۃ بقرہ پڑھی ہے. اور اب سوچیں کہ جس دن سورۃ بقرہ ختم ہوئی نا, اس دن حضرت عمر فاروق نے ایک اونٹ منگایا, اونٹ منگا کر اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے تمام صحابہ کی دعوت کی اور ان کو کھلایا. ایک تو بات یہ ہے کہ پڑھنے والے عمر فاروق, پڑھانے والے مدینے کے تاجدار, اور عرصہ لگا 12 سال کا. اب بتائیں کیا کیا مدینے کے تاجدار نے پڑھایا ہوگا اور کیا کیا عمر فاروق نے پڑھا ہوگا. کمال یہ صحبت ہوگی پڑھنے والا خلیفۃ المسلمین, وہ خلیفہ کہ جس کے بارے میں تبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, کیونکہ یہ شاگرد ایسا تھا کہ جس نے 12 سال کے عرصہ میں سورۃ بقرہ پڑھی. اب بتائیں وہ کون سا جناب علی حرف اور نقطہ رہ گیا ہوگا کہ جس کو حضرت عمر فاروق نے نہ پڑھا ہوگا اور حضور نے نہ پڑھایا ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اندر 1,24,000 کم بیش پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کی ایک نہ ایک عادت عمر کے اندر ضرور دیکھی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, ورنہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اب یہ بار بار جو بک بک کی جا رہی ہے تو عمر, جناب علی عمر نے تو 12 سے, عمر تو تھا ہی کون ذہن, معاذ اللہ بک بک کرتے ہیں کہ عمر تو کون ذہن تھا, اس نے 12 سال کے عرصہ میں جناب علی سورۃ بقرہ پڑھی ہے. میں کہتا ہوں عقل کے اندھے یہ سورۃ بقرہ پڑھانے والے حضور, پڑھنے والے عمر, اور جو پڑھایا جا رہا تھا وہ رب کا کلام تھا. اس رب کے کلام کو 12 سال کے عرصے کے اندر جب عمر نے پڑھا تبھی تو آقا نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر میں کمی کون سی تھی؟ کیا نبیوں میں کمی ہوتی ہے؟ کیا نبی کون ذہن ہوتے ہیں؟ نبی کو اتنا علم ہوتا ہے کہ اس کی اتنی امت کو نہیں ہوتا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ عمر کے پاس جتنا علم ہے, صدیق اکبر کے بعد عمر تھے, صدیق اکبر کے بعد عمر کے پاس جتنا علم ہے کسی میرے صحابی کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا سوائے ابو بکر کے, اور پھر امت میں سے کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا جتنا عمر کے پاس علم تھا. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر میرا ایسا صحابی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور ایک دوسری بات یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق نے رہتی دنیا تک ایک سبق دیا ہے. جب سورۃ بقرہ ختم ہوئی اور اونٹ ذبح کر کے دعوت کی ہے, سبھی کو کھلایا ہے, حضرت عمر فاروق نے رہتی دنیا تک یہ درس دیا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی دینی کتاب ختم ہو تو ختم کرتے وقت کوئی نہ کوئی شرینی تقسیم کر لینی چاہیے. اور خوشی منانا یہ بھی سنت صحابہ میں سے ثابت ہو گئی ہے کہ دین کی کوئی کتاب بھی ختم ہو اور اس ختم پر خوشی منانا اور کوئی چیز تقسیم کرنا یہ سنت صحابہ ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک سورت مبارکہ ختم کی تو اونٹ ذبح کر دیا اور تمام صحابہ کرام کی دعوت کی اور کھلایا اور خوشی منائی. تو کتاب کے ختم ہونے پر چیز تقسیم کرنا, خوشی منانا یہ سنت صحابہ ہے.